بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین اعظام، جیسا کہ ہمارا رمضان کورس چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا آج یہ دوسرا دن ہے، یعنی دوسرا روزہ ہے، تو ہماری 2 تراویحیاں ہو چکی ہیں۔ تو دیکھیں، روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ روزے کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے اندر تقویٰ للہ، خشیت پیدا ہو جائے۔ یعنی جس طرح انسان روزے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے صرف اس وجہ سے رکتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی کیفیت انسان کے اندر پوری زندگی کے لیے راسخ ہو جائے، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں بھی یہی کیفیت اس پر طاری ہو جائے کہ گناہ کرنے سے پہلے فوراً اس کے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے الحمدللہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا یہی مقصد بتلایا کہ روزے اس لیے فرض کرے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کرے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں، یعنی ہم تم کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ روزے کیوں مجھ سے رکھوا رہا ہے۔ یا اس کے آج کل ہم بڑی نادانی میں اور بے وقوفی میں بول دیتے ہیں کہ اس کے خزانے میں، اللہ میاں کے خزانے میں 1 مہینے کمی آ گئی ہے، اس لیے اس نے جو ہے ہم لوگوں کو 1 مہینے روزہ رکھنے کے لیے بول دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، ایسے جملے منہ پر نہ لاؤ۔ وہ رب جب تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے پال سکتا ہے، 9 مہینے کے بعد جب تم اس دنیا میں آ جاتے ہو، ماں کی چھاتیوں کی شکل میں، خون سے تمہاری دودھ کی شکل میں جو تمہارے غذا میسر کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بالتا ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے۔ تو وہ رب 1 مہینے کے خزانے میں کمی کر سکتا ہے جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال دیتا ہوں۔ اس لیے اس نادانی کی، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، بلکہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے تو ہم رکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے روزہ رکھ کر کے بھی کسی کے سامنے بھی نہیں کھا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے غیر موجودگی میں کھا رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے سے بچے تک اتنا جو ہے ان کے اندر استحضار پیدا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی چیز کھانا گوارا نہیں کرتے، چاہیں تو وہ وضو کرتے میں پانی پی لیں، چاہیں تو وہ نہاتے میں کچھ تھوڑے سے حلق سے 1-2 گھونٹ اتار لیں، لیکن نہیں اتارتے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد تمہاری پوری زندگی میں آ جائے، تم گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے اور اس کا حصول تقویٰ ہے۔ اللہ ہمیں روزے کے مقصد پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھ کر کے بھی محروم رہا۔ دیکھیں، روزے میں انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تک کو چھوڑ دیتا ہے، وہ حرام چیزوں میں مبتلا رہے۔ یہ کتنی بے عقل کی بات ہے، یعنی کتنی بے عقلی کی بات ہے، جو روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے نہیں بچتے، سوائے اور بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ خود کو اپنے تمام برکات سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس لیے خصوصاً جو شخص غیبتیں کرتا رہا تو اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ اسی طرح جو روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، برے اعمال سے نہ بچے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے بھی ایسے حضرات ہیں جو روزے سے استفادہ نہیں کر پاتے، یعنی روزے کی برکات انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ دکھیں گے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں روزہ رکھے، لیکن ان کو وہ برکات اور ثمرات نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا، اور غیبتیں اور جھوٹ اور جو دغاگوزی اور جو دجل و فریب ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، جیسا کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو
ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے پوری طرح مالا مال ہو سکے۔ رمضان کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں رمضان کی برکتیں اور رحمتیں روزے دار پر بارش کی طرح برستی ہیں، اور یہ برکتیں غیر رمضان میں نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر کے اور بیماری کے چھوڑ دے تو چاہے وہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لے لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں کر سکتا، زندگی بھر روزہ رکھ کر کے اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ایک ایک لمحوں سے زیادہ استفادہ کریں، بچوں کو روزے کی عادت ڈلوائیں۔ دیکھیں بچوں کو شروع سے ہی دین کی تعلیم دی جائے گی، ان کا دینی مزاج بنایا جائے گا تو انشاءاللہ بعد میں ان کا دینی مزاج بن جائے گا، اور جن گھرانوں میں بچوں کا دینی مزاج بچپن سے ہی بنایا جاتا ہے وہی بچے آگے چل کر کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے، دین کے ہر ایک چھوٹے بڑے رکنوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کر دیتے تھے، یعنی بچوں کو بچپن سے ہی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ صحابہ کرام مسجد نبوی تشریف لے جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بچے جو ہے اون کے کھلونے سے کھیلنے لگتے ہیں۔ جب ان کو یاد آتا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا مانگتے ہیں تو صحابہ کرام ان کو افطار کے وقت ہی کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ بچپن سے ہی جب بچوں کے اندر ہم تربیت نہیں دیں گے، روزے کے فوائد، ان کو ثمرات یعنی اس کی ترغیب اور ترہیب نہیں دیں گے تو وہ بچہ بعد میں کیا اس کا روزے کا مزاج بنے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ روزے کا مزاج اس کا بچپن سے ہی بنائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کو روزہ رکھنے کے لیے بولیں، کم از کم آدھا دن روزہ رکھنے کے لیے بولیں۔ کوئی چیز مانگ رہا تو اس کو منع کریں کہ بولیں آج روزہ ہے، افطار کے وقت کھانا کھائیں گے، افطار کے وقت ایک ایک چیزیں ملیں گی، اللہ کتنی اچھی اچھی چیزیں دے گا۔ اس طرح جب بچوں کے اندر افطار اور روزہ کئی مرتبہ ذہن میں دوڑے گا تو اس کے اندر وہ لذت، وہ کیفیت، وہ مزہ ضرور آئے گا، اور بعد میں انشاءاللہ وہ اس روزے جیسی عبادت سے اپنے آپ کو رکھے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جس طرح کوئی معاشرہ ظلم کی بنیاد پر نہیں قائم رہ سکتا، اسی طرح کوئی معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر بھی قائم نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ اور یہی جھوٹ کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جھوٹے آدمی پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہوں کے راستے کھول دیتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے نزدیک حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں اور کیا اس کی خباثت اور غلاظت اس گناہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اس لیے ہم تمام کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو انجام دینا۔ صوفیاء کرام کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ روزے میں بیوی سے صحبت، لیکن جس طرح روزے کے اندر کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بھی رکنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ لوگ فجر کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ افطار سے لے کر کے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں۔ افطار سے لے کر کے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے تو صحبت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، اور اگر کسی سخت عذر کی وجہ سے غسل نہ کر سکے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے واسطے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہ کریں، ورنہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور ایک قضا کا الگ سے رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بتلایا گیا کہ جو روزے میں حلال چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی حلال چیزیں جن کو کرنے سے منع کرا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا، اپنی جو چیزیں جو طبیعت جن چیزوں کو چاہتی ہو، جن پر آمادہ کرنا چاہتی ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یعنی سحری سے لے کر کے افطار تک ہر تمام چیزوں سے رکے رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو صفوں کی درستگی، دیکھیں نماز کے اندر صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کے بیچ میں خلا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شیطان سیاہ بکری کی شکل میں آ کر کے اس میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں پر ہاتھ پھیر کر کاندھوں کو کاندھوں سے اور قدموں کو قدموں سے ملا لو، اس لیے کہ اللہ نماز میں بھی وہی کیفیت پسند کرتا ہے جو قتال میں پسند کرتا ہے، یعنی ایسا کھڑا ہو جائے گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صفوں کے بارے میں، صفوں کی درستگی کے بارے میں کس طرح کا اہتمام فرماتے تھے کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ صف کے اندر جیسے لگ رہے ہو کہ تم جنگ و جدال میں کھڑے ہو، دشمن کے سامنے تم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، تمہارے قدم سے قدم بتا رہے ہوں کہ یہ صفوں میں جس طرح سیدھے ہیں اسی طرح یہ اللہ کی محبت میں بھی اتنے غرق ہیں، یہ پتہ چلے، اس سے یہ کیفیت طاری ہو۔ تو اس لیے آج ہمارے یہاں اکثر صفوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، صفوں کی درستگی نہیں ہو پاتی، بڑی صفیں ہماری جو کج رہتی ہیں، ٹیڑھی رہتی ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، صفوں کو صفوں سے ملانا، یعنی کندھوں کو کندھوں سے ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔